السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی امام الانبیاء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 شعبان 4 ہجری کی صبح تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن پنجتن کے پھول بن کر صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور دنیا کو اپنے وجود پرنور سے منور کیا۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خوشیوں اور شکر و حمد کی صداؤں سے بھر گیا۔ جب ولادت کی خبر سنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے گھر تشریف لائے۔ اپنی محبت اور الفت کے غیر متحمل جذبات کو ایک دم کے لیے بھی نہ روک سکے۔ گھر آتے ہی اپنے پارے جگر کو طلب فرمایا اور آغوش میں لے کر دیر تک اس معصوم بچے کو اپنی زبان مبارک چوساتے رہے اور اس کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب سیدہ نے عرض کیا، یا علی، بچے کا نام کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا، زہرا، جس ہستی نے حسن کا نام رکھا تھا وہی اس بچے کا نام رکھیں گے۔ میں اپنے آقا سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا جان، حسن کا نام بھی آپ نے رکھا تھا، اب اس بچے کا نام بھی آپ ہی تجویز فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، نہ حسن کا نام میں نے رکھا تھا اور نہ اس مولود کا نام میں رکھوں گا۔ حسن کا نام بھی اللہ نے ہی رکھا تھا اور اس بچے کا نام بھی وہی رکھے گا۔ میں اللہ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی جبرائیل آ کر بتائیں میں تجھے آگاہ کر دوں۔ آپ اسی انتظار میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کی طرف سے درود و سلام کے بعد عرض کیا، ارشاد قدرت کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا جس طرح بڑے بیٹے کا نام فرزند ہارون کے نام پر ہے، اسی طرح چھوٹے بیٹے کا نام بھی ہارون کے چھوٹے بچے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہے۔ آپ کے القابات میں شہید اکبر اور سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں اور کنیت ابو عبداللہ ہے، جس سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا ہے۔ عید آنے کو ہے، بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہنے لگے، مدینے کے بچے عید کے دن زرق برق کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس نئے لباس ہی نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی، بچوں نے ماں سے پھر کپڑوں کا تقاضا کیا۔ ماں نے وہی جواب دے کر بچوں کو خاموش کر دیا۔ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک گٹھری حوالے کر دیا۔ حضرت فضا نے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے امامے، 2 قبائیں، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ تو سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ بچوں کو جگایا، کپڑے دیے۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہنے لگے، یہ تو سفید کپڑے ہیں، مدینے کے بچے رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اماں جان، ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے ابھی ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آن پہنچے۔ انہوں نے کپڑوں پر پانی چھڑکایا تو ایک جوڑا سبز اور دوسرا سرخ ہو گیا۔ سبز جوڑا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا اور سرخ جوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن فرمایا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے۔
نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں اور کہا، میرے نونہال، رسالت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جہاں چاہو موڑو اور جہاں چاہو لے جاؤ۔ کسی نے اس حالت کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ابتدائی 6 سال اپنے نانا جان کی حیات مبارکہ میں گزرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 30 سال اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ عاطفت میں گزارے اور ان کی خلافت کے دوران اہم ترین امور میں عملی طور پر شرکت فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد 10 سال اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ سیاسی و سماجی میدان میں شریک کار رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی فضائل و کمالات اور اسلامی اخلاق کے نمونہ عمل تھے۔ سخاوت، کرامت، شجاعت و بہادری، ظلم و ستم کا مقابلہ آپ کی آشکارہ خصوصیات تھیں۔ اسامہ بن زید حالت احتضار میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے ان کے پاس گئے اور انہیں غمگین حالت میں دیکھا۔ سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا، 60,000 درہم کا مقروض ہوں اور اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کبھی ادا کرنے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے مرنے سے پہلے اسے ادا کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا پوری دنیا کی شجاعت کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا۔ آپ اس معمولی اور انگشت شمار دوست اور احباب کے ساتھ یزید کے لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے، اور جنگ کے یقینی ہونے کے بعد ذرا برابر خوف و ہراس آپ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوا، اس کے باوجود کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی شہادت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ پورے انتظام کے ساتھ اپنی مختصر سی فوج کو آمادہ کیا اور پوری بہادری اور دلیری کے ساتھ جنگ کو قبول کر لیا، اور باطل کے خلاف آواز حق بلند کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کل رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔